ووٹ کی اہمیت کو سمجھا جائے، ووٹ کی قوت کو سمجھا جائے، ووٹ کی طاقت کو سمجھا جائے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے اور یہ سیاسی شعور اور ووٹ کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو بہت نقصانات مستقبل میں ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ اس واسطے اگر ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے دین کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے اسلامی تشخص کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہم کو یہ سیاسی بصیرت اور یہ سیاسی شعور پیدا کر کے اس میدان کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم سب کو دستوری طور پر حق دیا گیا ہے، اور دستوری طور پر، قانونی طور پر یہ قوت ہر مرد کو، ہر عورت کو جو 18 سال کے ہو چکے ہیں انہیں یہ حق دیا گیا ہے۔ اگر وہ حق آج ہم استعمال نہیں کریں گے تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس واسطے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی میدان عمل کے اندر آئیں، اور ووٹ ڈالنے میں انہیں بھی بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام، قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، الیکشن کا اور ووٹنگ کا وقت قریب ہے، اور ہمارے اس ملک میں مختلف ریاستوں میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس موقع پر علماء کرام نے جو باتیں عوام سے کہی ہے وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امت مسلمہ کو اور ہر ایمان والے مرد و عورت کو دینی معلومات اور دینی شعور کے ساتھ ساتھ سیاسی معلومات اور سیاسی شعور ہونا بھی ضروری ہے۔ سیاست کس رخ پر چل رہی ہے اور سیاسی اعتبار سے ملک کے کیا حالات ہے، اور سیاسی اعتبار سے قوم و ملت کا کیا حال ہے، تو سیاسی معلومات اور سیاسی بصیرت اور سیاسی نالج بھی ہر ایمان والے کو ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے کہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے۔ جو جمہوری اور سیکولر ملک ہوتا ہے
وہاں پر بادشاہت نہیں ہوتی، وہاں پر عوام کی رائے کے ذریعے سے کسی کا انتخاب کر کے اقتدار پر بٹھایا جاتا ہے۔ جس طرح اور ممالک ہے وہ سیکولر نہیں ہے، وہاں پر بادشاہت ہے، خاندانی نظام چل رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوترا، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر سیکولر نظام ہے، یہاں پر عوام کو دستوری اعتبار سے، قانونی اعتبار سے حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ یہاں پر بادشاہت تو نہیں ہے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اپنی رائے میں جس کو مناسب سمجھتے ہیں اسے ووٹ ڈال کر سیٹ پر بٹھائیے اور اقتدار پر بٹھائیے۔ عوام کے ہاتھ میں یہ چیز دی گئی ہے، اور سیکولر ممالک کے اندر یہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ قانونی اور دستوری حق ہے عوام کا، حق رائے دہی، رائے دینے کا حق۔ تو اب سمجھیے آپ کہ جمہوری ملک کے اندر اور ہمارے اس ہندوستان کے اندر رائے دینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں اس کے اندر حصہ نہیں لوں گا، میرا اس سے کیا تعلق ہے، تو گویا کہ وہ اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے اپنا حق استعمال نہ کر کے یہ کوئی عقل مندی کا کام وہ نہیں کر رہا ہے، یہ تو نادانی والا کام ہوا۔ اس واسطے کہ ایک طاقت، ایک قوت اور ایک مؤثر ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ آپ چنیے، آپ منتخب کیجئے اور آپ اس کو استعمال کیجئے۔ ووٹ کی طاقت بہت بڑی ہے، اسی واسطے علماء نے فرمایا ووٹ یہ ایک مؤثر ہتھیار ہے، اثر کرنے والا ہتھیار ہے۔ آپ ووٹ ڈال کر ایک ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کھینچ سکتے ہیں، ووٹ ڈال کر اپنی رائے استعمال کر کے ظالم کو اور ایک جابر کو اقتدار سے روک سکتے ہیں، اور ایک عادل کو، انصاف پسند کو اب اقتدار کے اوپر بٹھا سکتے ہیں۔ یہ عوام کے ہاتھ میں، تو لہذا اس کا مؤثر ہونا اور اس کا طاقتور ہونا اور اس کا قوت والا ہونا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو سیاسی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب جو حالات ہے ہندوستان کے، اب جو نقشہ ہے ہندوستان کا، اس کے پیش نظر جتنے علماء ہیں، جتنے اسلامی اسکالر ہیں اور جتنے دانشوران ہیں، وہ سب ایک اپیل کر رہے ہیں کہ آج ووٹ کی اہمیت کو سمجھا جائے، ووٹ کی قوت کو سمجھا جائے، ووٹ کی طاقت کو سمجھا جائے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے اور یہ سیاسی شعور اور ووٹ کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو بہت نقصانات مستقبل میں ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ اس واسطے اگر ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے دین کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے اسلامی تشخص کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ہم کو یہ سیاسی بصیرت
اور یہ سیاسی شعور پیدا کر کے اس میدان کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے۔ ابھی جمعرات کو 30 نومبر کو ووٹ کا دن آنے والا ہے۔ بہت سارے احباب تو ابھی بھی فکر مند نہیں ہوں گے، انہیں اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے، اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہے، اپنے جاب پہ جانے سے فرصت نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی ہے اور 18 سال ہو چکے ہیں تو اس حق کو ضرور بھی ضرور ہم استعمال کریں۔ اور خاص طور پر میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہو، خواتین یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ نہیں، خواتین کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ قوم و ملت کے جو رہنما، جو ہمدرد ہوں گے، اگر ہم ان کو سیٹ پر بٹھائیں گے، اقتدار پر لائیں گے، تو پھر جو خواتین کے حقوق کو آج دبایا جا رہا ہے اور خواتین پر جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور آج ہر طرف سے مصیبت کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں، اس کا علاج ہوگا اور مؤثر علاج ہوگا۔ اس واسطے خاص طور پر گھروں میں عورتوں کو بھی بتائیے، ووٹ ڈالنا صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے اور بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اگر عورتوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ مرد سے زیادہ عورت ایکٹیو ہو جائے گی، بیدار ہو کر وہ اس عمل کے اندر آگے آئے گی۔ ضرورت ہے عورت بھی ووٹ ڈالے، اس واسطے کہ یہاں کے شہری صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی یہاں کی شہری ہے، اور ہم سب کو دستوری طور پر حق دیا گیا ہے، اور دستوری طور پر، قانونی طور پر یہ قوت ہر مرد کو، ہر عورت کو جو 18 سال کے ہو چکے ہیں، انہیں یہ حق دیا گیا ہے۔ اگر وہ حق آج ہم استعمال نہیں کریں گے تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس واسطے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی میدان عمل کے اندر آئیں اور ووٹ ڈالنے میں انہیں بھی بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ووٹ کا دن آتا ہے، ہم محلوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ محلے سونے سونے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ وہ پلاننگ بنا لیتے ہیں کہ بھئی اب آ رہا ہے ووٹ کا دن، تو وہ تعطیل کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اب فارم ہاؤس کے اوپر گزرے گا پورا دن، اور فلاں شاپنگ کو جائیں گے اور فلاں علاقے کو جائیں گے، تو گویا کہ سیر و تفریح کا ایک دن اس کو بنا لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ووٹ کا دن نہیں ہے بلکہ ایک چھٹی کا دن ہے، سیر و تفریح کا دن ہے، گھومنے کا دن ہے۔ خدا را سب سے پہلا کام جمعرات کو 30 نومبر کو ہمارا یہ ہونا چاہیے، اول وقت میں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ پر ہم پہنچے کہ میں اپنا حق پہلے ادا کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے سے پہلے کوئی دوسرا ڈال لے یا اس کا استعمال غلط ہو جائے۔ میرا ووٹ میں خود ڈالوں گا، اور ایک رائے ہے وہ رائے میں خود دوں گا۔ اس سلسلے میں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ 7 بجے سے وقت شروع ہوتا ہے اور 5 بجے تک اس کا وقت ہے، 7 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ حیدرآبادی ماحول ہے، حیدرآبادی اسٹائل، 11 بجے اٹھے آنکھ مل لیتے ہوئے، 12 بجے تک ناشتہ ہوا، اس کے بعد سوچتے رہے، عین 4 بجے کے وقت پہنچے اور ادھر گرما گرمی شروع ہو گئی۔ یہ کیسی غفلت ہے، یہ کیسی لاپرواہی ہے، یہ کیسی بے پرواہی ہے۔ نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ خواتین بھی مرد بھی نماز فجر پڑھ کر انتظار میں رہے، جیسے 7 بج جائیں گے جا کر ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں،
جا کر اپنا کام ہم پہلے کر لیں اور نشان لگا کر ہم وہاں سے آئے. یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہمارے قوم و ملت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. یہ دینی ذمہ داری بھی ہے، سیاسی ذمہ داری بھی ہے، یہ دینی فریضہ بھی ہے. اس سے ہم پیچھے نہ رہیں. یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو دنیاوی چیز ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے. نہیں، اگر ہم اس کے اندر آگے رہیں گے، حق رائے دہی کا استعمال کریں گے، تو ہم ظالم کو پاش کر سکتے ہیں اور عادل کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مجموعی طور پر پورے تلنگانہ کے طور پر جتنے علماء ہیں، جتنے دانشوران ہیں، انہوں نے خاص طور پر 3 باتیں کہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ قوم و ملت کے لیے جو کم نقصان دہ ہے اس کو ووٹ ڈالیے. قوم و ملت کے لیے جو کم نقصان دہ ہے، نقصان تو ہر ایک کا ہے جتنے بھی اس میدان کے اندر ہے، لیکن کم نقصان دہ ہے، اس کو ووٹ ڈالیے پورے شعور کے ساتھ اور پوری بیداری کے ساتھ. اور دوسری بات کہی ہے کہ جو سیکولر ذہن رکھنے والا ہو، جس کا ذہن سیکولر ہو، جو قوم کا ہمدرد ہو، ملت کا ہمدرد ہو، اس کو ووٹ ڈالیے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس کو ووٹ ڈالنا ہے. آپ کے محلے میں جن کی خدمات ہے، جو خدمات کر رہے ہیں، 5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہر جگہ کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، کہ کون سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں، کون قوم کے خادم ہیں، کون قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، قوم کے حق میں کون زیادہ نفع بخش ہے، اس کو آپ ووٹ ڈالیے. اور تیسری چیز یہ، ایسے لیڈر کو ووٹ ڈالیے جو فرقہ پرست کو دبانے کی صلاحیت رکھتا ہو، فرقہ پرست کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو ووٹ ڈالیے آپ، تاکہ وہ فرقہ پرست ہمارے سامنے ٹھہر نہ سکے، وہ فرقہ پرستی زیادہ دن تک چل نہ سکے، اور وہ سیکولر کے دشمن ان کا زیادہ دیر تک دنیا میں رہنا نہ ہو. تو گویا کہ ایسے فرقہ پرست کے جو دشمن ہیں، تو ایسے لیڈر کو آپ آگے بڑھائیے اور پھر ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے. تو یہ ایک ضروری کام ہے ہم سب کے لیے. ووٹ کو غیر اہم یا معمولی یا کوئی صرف نظر کرنے والی چیز ہرگز مت سمجھیے. خدا را ہندوستان یہ پہلے کا ہندوستان نہیں ہے. شعور بیدار کیجئے، دینی شعور کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور بیدار کیجئے. میرے حق میں کون سے مفید ہے اور قوم و ملت کے لیے کون زیادہ خدمت کر رہے ہیں، اور کسے آگے بڑھانا چاہیے اور کس کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں سوچ کر، سمجھ کر اور اپنے پورے اختیار کے ساتھ اور اپنے پورے شعور کے ساتھ آگے بڑھ کے ہم سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے. تو ووٹ سے متعلق اور اس کی اہمیت سے متعلق یہ چند باتیں تھیں. امید کہ اس کے اوپر تمام احباب بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں گے. وقت بہت کم ہے، جمعرات کو 30 نومبر کو وقت آنے والا ہے. خواتین کو بھی اس تعلق سے فکر مند کیجئے، ان کو بھی احساس دلائیے اور ان کے اندر بھی شعور بیدار کیجئے، تاکہ ہمارے اندر بھی سیاسی شعور بیدار رہے اور ہم اپنا حق استعمال کر سکے، تاکہ ہمارا دین بھی محفوظ رہے اور ہماری دینی چیزیں بھی محفوظ رہے اور اس ہندوستان کے اندر ہم امن و امان کے ساتھ رہ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی گئی ہے ان تمام باتوں پہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائیں، اور ووٹ کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہوئے جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کا صفایا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ ہو جائیں.